الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہینہ بھی قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے ممبر شریف کی طرف جلوہ افروز ہو رہے تھے اور اچانک کہا آمین۔ لوگوں نے بڑا تعجب کیا تو رسول اللہ نے لوگوں کی اس تعجب کو کھولتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل نے ایک دفعہ دعا کی ہے کہ ایسا شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا تو وہ ہلاک ہے، وہ بدبخت ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا آمین۔ اب رسول اللہ کا آمین فرمانا اس بات کو واضح کرنا ہے کہ واقعہ ہی وہ شخص بدبخت ہے، ہلاک ہے کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ آج میں اپنی ویڈیو کے اندر اس چیز کو واضح کروں گا کہ رمضان میں گناہ معاف کروانے کے آسان کوئی سے 3 طریقے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ان 3 طریقوں کو اگر آپ تھام لیں گے تو یقیناً آپ جنت کو اپنا مقدر پائیں گے۔ وہ پہلا طریقہ کیا ہے؟ کثرت استغفار ہے۔ غور سے سنیے گا، کثرت استغفار۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص 3 دفعہ یہ کلمات کو دل سے پڑھ لے گا، وہ 3 دفعہ کلمات کون سے ہیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا اللہ حی القیوم واتوب الیہ۔ ان کلمات کو 3 دفعہ اگر وہ دل سے پڑھ لے گا تو اس کے چاہے کتنے مرضی گناہ کیوں نہ ہو، چاہے اس کے گناہ احادیث کے الفاظ ہیں، جتنے درخت ہیں ان کے اوپر جتنے پتے اتنے کیوں نہ ہوں، یا ریت کے ذرے جتنے کیوں نہ ہوں، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ 3 دفعہ ان کلمات کو پڑھنا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس حدیث میں اس چیز کو خاص نہیں کیا گیا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صرف صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، بلکہ ترمذی شریف کے حدیث کا ایک ٹکڑے کے اندر یہ بھی فرمایا گیا اگر کوئی شخص میدان جنگ سے کیوں نہ بھاگا ہو پیٹھ دکھا کر، اور میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگنا رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص انہی کلمات کو پڑھ لے گا تو اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ اب رمضان کے اندر ہمیں صبح و شام کیا کرنا ہے؟ ان کلمات کو کثرت کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ نمبر 2، صدقہ و خیرات۔ صدقہ و خیرات۔ اب صدقہ و خیرات کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا خوبصورت ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم، مثال ہے ان لوگوں کی جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر وہ 7 بالیاں زمین پہ بوئیں گے تو ہر بالی میں سے ان کو 100 دانے ملیں گے۔ یعنی کہ صدقہ کرنے والے کی مثال کیا ہے؟ اگر 1 روپیہ بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 گنا سے بھی زیادہ دیں گے۔ اور آیت کے اندر آگے فرمایا گا لمن یشاء واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کو اور بڑھا دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ تو صدقہ کرنے والے کی مثال کتنی خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دی گی کہ صدقہ کرو۔ اب سوال ہے صدقہ کرنا کیسے اور کیا کرنا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے، صدقہ کرو، پاک مال اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دائنے ہاتھ میں اس کو لیتے ہیں۔ اگر کوئی شخص 1 کھجور ہی کیوں نہ صدقہ کرے،
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دائنے ہاتھ میں بڑھاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کی جتنا کیوں نہ ہو جائے یا پہاڑ جتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے۔ رک کے اس حدیث کے اندر تھوڑی سی وضاحت لے لیجئے گا، 2-3 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مال اللہ کون سا قبول فرماتا ہے؟ پاک۔ حرام مال اللہ قبول نہیں فرماتا۔ دوسرا، اس حدیث کے اندر الفاظ استعمال ہوئے ہیں اللہ اپنے دائنے ہاتھ میں لیتے ہیں، تو دائنے ہاتھ کی تشبیہات جو ہے وہ انسانی ہاتھ جیسی نہیں ہوگی، وہ متشابہات میں سے ہے، وہ اللہ کی جیسی شان ہے، اس کے مطابق ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، تیسری، کہ اللہ حرام مال کو قبول نہیں فرماتا، حرام مال کو قبول نہیں فرماتا۔ ابن اسحاق نے بھی ایک روایت کو نقل کیا ہے جس میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص حرام مال اگر اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا، کسی کی صلہ رحمی کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو جمع کر کے جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اللہ پاک مال کو قبول فرماتا ہے، حرام مال کو قبول نہیں فرماتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو غلط کاموں میں پیسے لگاتے ہیں، جوئے کے اندر بھی یا سود کے نظام کے اندر جو ان کو پیسے ملتے ہیں اس سے وہ لوگوں کی خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ اسے مال کو قبول نہیں فرماتا۔ تیسرا جو تھا وہ تھا سچی توبہ۔ اب اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا توبہ کرنی کیسے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ یہ جو نصوحا کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، کہ ہر چیز کی کیٹیگری جس کو ہم سمجھتے ہیں توبہ، وہ توبہ نہیں ہے۔ اب نصوحا ہے کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے، اس کے اندر 3 چیزیں آ جائیں گی۔ گناہ کی ندامت، جو گناہ کیا اس کا پچھتاوا ہو، دوسرا آئندہ نہیں کرنا، تیسرا اس کے اوپر ڈٹ جانا کہ آئندہ کے بعد نیکی ہی کروں گا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ملتی ہے، حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکلتا ہے اور اب یہ دودھ واپس تھن میں نہیں نہ جا سکتا، جیسے اس طرح انسان اگر گناہ کر بیٹھے اور اگر وہ توبہ کر لے، جس طرح دودھ واپس نہیں جا سکتا، اب انسان بھی ویسے واپس نہ جائے۔ یہ نصوحہ ہے۔ اب لوگوں کو نصوحہ کا معنی ہی نہیں پتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سچی توبہ کر لے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص سچی توبہ کر لے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اور توبہ اور استغفار میں بھی فرق ہے، توبہ اور مغفرت میں فرق ہے، استغفار میں فرق ہے۔ استغفار ہوتا ہے پچھلے گناہ سے توبہ چاہنا اور اس میں ندامت ہونا، اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ پکی کہ میں آئندہ کے بعد یہ کام کروں گا ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں توبہ۔ اور انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص توبہ کر لے اور سچی توبہ کرے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جہاں پہ وہ شخص گناہ کرتا ہے، یعنی کہ فرشتہ لکھنے والا، اللہ اس کو بھی بلا دیتا ہے۔ جس جگہ پہ گناہ کیا اللہ اس کو بھی بلا دیتا ہے۔ جس حصے سے گناہ کیا، اگر ہاتھ سے گناہ کیا اللہ ہاتھ کو بھی بلا دیتا ہے۔ اسی حالت میں جب کل انسان قیامت والے دن اٹھے گا تو اس شخص کا کوئی گناہ پہ جو گواہ کوئی موجود ہی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں سچی توبہ کرنی ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا توبۃ نصوحا۔ بعض لوگ ڈرامے بازی کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ آج گناہ کیا پھر توبہ کی، تھوڑی دیر بعد پھر گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی۔ ایسا نہ ہو، بلکہ مصمم ارادہ کرے کہ پکا ارادہ ہو کہ دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ تو یہ اگر کوئی 3 یہ والے طریقوں کو اپنا لے گا تو رمضان المبارک کے اندر وہ یقیناً اپنی توبہ اور مغفرت کے دروازے کو حاصل کر لے گا۔ تو مختصر وہ 3 طریقے کیا ہے؟ پہلا طریقہ کیا تھا؟ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، دوسرا صدقہ خیرات کرنا، اور تیسرا اللہ کا حضور اپنے گناہوں کی مغفرت چاہنا، توبہ کرنا۔ ان 3 طریقوں کو ہمیشہ سے ہمیں تھام کے رکھنا چاہیے، ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔